بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے حصہ الف کا کام جو کل آپ کو دیا گیا تھا تمام بچوں نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج ہم حصہ بے کا کام کریں گے۔ حصہ بے صفحہ نمبر 40۔ سب سے پہلے تاریخ 3 جولائی 2020 عیسوی، دن جمعہ۔ تفہیم و عبارت قوسین میں بیٹا لکھا ہو محنت۔ تفہیم فہم سے یعنی سمجھنا۔ آج کا جو کام بیٹا آپ کو کروایا جائے گا یعنی آپ کے امتحان میں ایک ایسی عبارت آئے گی جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ اس عبارت کے نیچے سوالات دیے گئے ہوں گے، آپ نے عبارت کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات از خود تلاش کر کے لکھنا۔ از خود تلاش کر کے لکھنا یعنی عبارت کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنا۔ جیسے نوٹ، امتحان میں نادیدہ عبارت دی جائے گی یعنی ایسی عبارت جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن بیٹا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا، یعنی جتنا سوال اتنا جواب، اور غیر ضروری بات کا جواب میں ذکر نہ ہو۔ اور یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ جواب آدھا سوال کے اندر موجود ہوتا ہے، جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دیا جائے، غیر ضروری بات کو جواب میں ذکر نہ کیا جائے۔ پیراگراف کو اچھے طریقے سے پڑھیے، سمجھیے، سمجھنے کے بعد پھر سوالات کو پڑھیے، پھر جس کا جواب آتا ہے اسے نیچے لکھیے۔ جی پیراگراف پڑھتی ہیں۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت، نام اور شہرت کے لیے ہمیں سخت محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ ہمارے قومی رہنما قائد اعظم نے بھی کام اور صرف کام کی ہی نصیحت کی تھی۔ گویا پاکستانی قوم کو انہوں نے کامیابی کا کلیہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا ہے تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ محنت ہی کی وجہ سے انسان میں ہمت، حوصلہ اور اعتماد کی قوت پیدا ہوتی ہے جو آگے چل کر کامیابی و کامرانی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ معاشرے میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو، ہر سطح پر محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی کر سکیں۔ بیٹا عبارت کو پڑھ لیا، اب اس کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے بعد سوال نمبر 1، دنیا میں محنت و مشقت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے اس کا جو چیزیں محنت و مشقت سے حاصل ہوتی ہیں آپ نے صرف وہ یہاں پہ لکھ دینی ہے۔ اب وہ لکھی کہاں ہوگی؟ اسی پیراگراف کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 2، ہمارے قومی رہنما قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نصیحت کی تھی؟ اب آپ نے اس پیراگراف کے اندر دیکھنا ہے کہ قائد اعظم نے کیا نصیحت کی تھی۔ جو صرف نصیحت تھی اسی نصیحت کا ذکر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ نمبر 3، پاکستانی قوم کی کامیابی کا کیا کلیہ ہے؟ تو قائد اعظم نے جو پاکستانی قوم کی کامیابی کا کلیہ بتایا تھا وہ فقط کلیہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، محنت سے انسان میں کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پیراگراف سے تلاش کر کے آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ سوال نمبر 5، انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے، تو اس کا جواب میں لکھ دوں گا مثال کو سمجھنے کے لیے تاکہ آپ کو بقیہ سوالات کے جوابات لکھنے میں آسانی ہو۔ سوال نمبر 5، انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، آئیں صفحہ نمبر 40 پر، پیراگراف کی آخری لائن دیکھیں، معاشرے میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو،
ہر سطح پر محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی کر سکیں۔ اور بیٹا ایک بات اور آپ ذہن میں رکھ لیں، جب آپ نے جواب لکھنا ہے جواب کو آپ ہو بہو نہ لکھیں بلکہ اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ابھی سوال کا جواب اس لائن میں ہے، اب میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 5، انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ نے پیچھے پڑھا محنت اور مشقت کو عادت بنا کر، اب یہاں پہ لکھیں گے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنا کر ترقی کر سکتے ہیں۔ دیکھا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم محنت اور مشقت کو اپنی عادت بنا کر ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب یہ دیکھیں، میں نے محنت اور مشقت عادت یہ یہاں سے لیا پیراگراف سے، محنت اور مشقت عادت، اور آگے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم یہ سوال سے لیا ترقی کر سکتے ہیں، یہ بھی سوال سے لیا اور اضافہ بنا کر۔ تو بیٹا اس طریقے سے آپ نے بقیہ 4 سوالات کے جوابات اس عبارت سے دیکھ کر از خود لکھنے ہیں۔ امید ہے بچے دی گئی ہدایات کے مطابق صفحہ نمبر 40 صفحہ نمبر 41 حل کر لیں گے، اور بیٹا جتنا کام دیا جائے اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔